بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اچھا بچوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کل والی دعا دوبارہ پڑھا رہی ہوں جو ہم روزانہ اسکول میں بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ذرا 3 ٹائم پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف اور وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے؟ اچھا پڑھیں آپ۔ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ آمین پھر سے پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اچھا بچوں، امید کرتی ہوں کل والا ہوم ورک سب نے لکھ کر یاد کیا ہوگا۔ کل میں نے آپ لوگوں کو الفاظ متضاد لکھوائے تھے 1 سے لے کر 10 تک، اور وہی آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی تھا کہ آپ لوگ اس کو لکھ کر یاد کریں۔ تو امید کرتی ہوں سب نے لکھ کر یاد کیے ہوں گے۔ اچھا بچوں، گرامر میں نے آپ لوگوں کو واحد جمع کروائے تھے 10، اس کے بعد پھر الفاظ متضاد کروا دیے 10، اور آج میں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں مذکر مؤنث۔ یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مذکر مؤنث۔ اچھا بچوں، جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، یعنی 2 قسمیں ہیں جنس کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے مذکر، دوسرا ہے مؤنث۔ مذکر کہتے ہیں نر کو، ٹھیک ہے؟ مؤنث کہتے ہیں مادہ، ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھیں، جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، یعنی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے مذکر، دوسرا ہے مؤنث۔ مذکر کہتے ہیں نر کو، مؤنث کہتے ہیں مادہ کو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ 1 اور نرسری پریپ میں اس کو لڑکا اور لڑکی یا میل اور فیمیل سے جانتے تھے، لیکن آگے ہم آپ لوگوں کو اس طرح کروائیں گے کہ نر اور مادہ، ٹھیک ہے؟ نر میل، مادہ فیمیل، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا بچوں، جاندار مذکر مؤنث۔ اب جاندار میں تو ہم آسانی سے فرق کر سکتے ہیں، مطلب قدرتی طور پر جاندار اسم میں جوڑے موجود ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر جاندار میں، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے، اس میں جوڑے بنائے ہیں، جیسے مادہ اور نر جو ہے ان کے جوڑے بنائے ہیں۔ جیسے ابھی آپ لوگ کو اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے لڑکا لڑکی، ٹھیک ہے؟ یہ لڑکا اس میں ہے نر اور لڑکی اس میں ہے مادہ، ٹھیک ہے؟ پھر ہے مرد اور عورت۔ مرد جو ہے وہ مذکر ہے، نر ہے، عورت جو ہے وہ مؤنث ہے، مادہ ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی ہے، گھوڑا اور گھوڑی، ٹھیک ہے؟ گھوڑا جو ہے وہ مذکر ہے اور گھوڑی جو ہے وہ مؤنث ہے، یعنی گھوڑا جو ہے وہ نر ہے اور گھوڑی جو ہے وہ مادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مذکر کہتے ہیں نر کو، مؤنث کہتے ہیں مادہ کو، ٹھیک ہے؟ جسے آپ لوگ میل اور فیمیل کے تھرو بھی پہچان کر سکتے ہیں، لڑکا لڑکی کے تھرو بھی اس کی پہچان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قدرتی طور پر جاندار اسم میں جوڑے موجود ہوتے ہیں، جیسے لڑکا لڑکی، مرد اور گھوڑا گھوڑی۔ اب میں آپ لوگ کو کچھ مثالیں جو ہے وہ کروا رہی ہوں۔ اب جانوروں میں جو ہے گھوڑا گھوڑی تو لکھا ہے، لیکن بکرا بکری، بیل گائے، کبوتر کبوتری، اس طرح کی بہت سارے مثالیں اس کی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟
अच्छा बच्चा, मुज़क्कर मुअन्नस की कुछ मिसालें यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मुज़क्कर में है बेटा, ठीक है, और मुअन्नस इसकी है बेटी, ठीक है। मुज़क्कर बेटा है और इसकी का जो मुअन्नस है वो है बेटी। अच्छा, मुज़क्कर है बादशाह, बादशाह, ठीक है, और इसका जो मुअन्नस है वो है मलका, बादशाह मलका, क्या है, बादशाह मलका। अच्छा बच्चों, फिर पेशों के लिहाज से भी इसके जो मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं उसकी भी कुछ मिसालें यहाँ पे हैं, जैसे दर्जी, आप लोग टेलर कहते हैं ना, जो कपड़े सीता है उसे कहते हैं दर्जी, ठीक है। और इसका जो मुअन्नस है वो है दर्जन, मतलब जो औरत जो है वो कपड़े सीती है तो उसको दर्जन कहते हैं। फिर ये पेशे के लिहाज से अब यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस है, ठीक है, दर्जी, दर्जन। अच्छा बच्चों, फिर है बावर्ची, बावर्ची खाना पकाने वाले को कहते हैं, ठीक है, जो बावर्ची खाना में कुकिंग का काम करता है उसे कहते हैं बावर्ची। इसका जो मुअन्नस है वो है बावरचन, मतलब जो औरत या लड़की या फीमेल जो है वो बावर्ची खाने का काम करते हैं तो उसको फिर क्या कहते हैं, बावरचन। अच्छा बच्चों, इस तरह रिश्तों में भी है, जो हमारे साथ उनके जो रिश्ते होते हैं उसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे आप लोग को नजर आ रहा है, मुज़क्कर में है अब्बू, तो इसका जो मुअन्नस है वो है अम्मी, क्या है, अब्बू अम्मी, ठीक है, अब्बू अम्मी। अच्छा, फिर मुज़क्कर है दादा और इसका जो मुअन्नस है वो है दादी। अब यहाँ पे रिश्तों की पहचान मैं आप लोग को करवा रही हूँ। अब्बू अम्मी तो सब जानते हैं, अब दादा दादी और नाना नानी में आप लोग फर्क किस तरह करेंगे, ठीक है। दादा दादी जो है वो अब्बू के वालिदैन हैं, अब्बू के वालिदैन जो है वो है दादा दादी, ठीक है। यानी अब्बू के जो अब्बू होते हैं या बाबा होते हैं उसको हम कहते हैं दादा, वो हमारे दादा होते हैं, ठीक है। और अब्बू की जो अम्मी होती है उसको हम कहते हैं दादी, वो हमारी दादी होती है। तो अब्बू के वालिदैन जो है वो है दादा दादी। अच्छा, फिर नेक्स्ट है नाना नानी, ठीक है। अब नाना नानी जो है ये अम्मी के वालिदैन है, ठीक है। अम्मी के जो अब्बू होते हैं उनको हम कहते हैं नाना, ठीक है। अम्मी के अब्बू को नाना कहते हैं, ठीक है। अम्मी को कहते हैं नानी, नाना नानी, ठीक है। यानी अम्मी के जो वालिदैन है उसको हम कहते हैं नाना नानी। अब दादा दादी और नाना नानी में आप लोगों ने आपका जो फर्क है वो पहचान लिया होगा। अब आगे जो नेक्स्ट आ रहा है वो है चचा चच्ची। अच्छा बच्चे, चचा चच्ची और ताया ताई, ठीक है, वो दोनों हमारे अब्बू के भाई होते हैं। अब ताया जो है वो अब्बू के बड़े भाई को कहते हैं ताया, ताया जो है अब्बू के बड़े भाई को हम कहते हैं ताया और इसका मुअन्नस फिर होगा ताई। चचा जो है अब्बू से जो छोटे भाई होते हैं उनको हम कहते हैं चचा और फिर उसका मुअन्नस है चची, ठीक है, चचा चची। इस तरह रिश्तों में और भी है, ठीक है, जैसे भाई बहन, ये मैं आप लोग को वर्बली कुछ एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को रिश्तों का भी हो जाए, पहचान हो जाए। भाई बहन है, ठीक है, अब्बू अम्मी, दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई, खालू खाला, फुप्पा फुप्पी, और भी इस तरह के बहुत सारे रिश्ते हैं
جس کو ہم مذکر اور مؤنث میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جانوروں میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بکرا بکری، بیل گائے، کبوتر کبوتری، شیر شیرنی، مور مورنی. ٹھیک ہے. یہ ہے مذکر مؤنث. اچھا بچوں، ابھی آپ لوگ اپنی اردو کی کاپی اٹھائے جس میں آپ لوگوں نے واحد جمع اور الفاظ متضاد نوٹ کیے تھے. تو اس میں آج کے لیے پیج ریڈی کریں. سب سے ٹاپ پر لکھ لیں نمبر شمار، اردو، جماعت کا کام اور آج کی تاریخ، یعنی 4 مئی 2021. ٹھیک ہے. شاباش. پیج سب ریڈی کر لیں. پھر اوپر سے ایک لائن چھوڑ کر ہیڈنگ دے دیں مذکر مؤنث. یعنی آج ہم لکھ رہے ہیں مذکر مؤنث. ٹھیک ہے. پھر ایک لائن چھوڑ کر آپ 1 2 3 4 اور 5 تک لکھ لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ مذکر مؤنث ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے 5. ٹھیک ہے. مذکر مؤنث. ٹھیک ہے. اچھا بچے، آپ نمبر 5 کی بعد فنیشنگ لائن لگائیں اور پیج کے درمیان میں، صفحہ کے درمیان میں ایک لائن لگائیں. جس طرح آپ لوگوں نے واحد جمع کے لیے لائن لگائی تھی اور مذکر مؤنث کی الفاظ متضاد کے لیے، اسی طرح مذکر مؤنث کی بھی پیج ریڈی کریں. اچھا بچوں، پیج سب کا ریڈی ہو گیا ہے. اب آپ لوگ یہ الفاظ اپنے ساتھ نوٹ کریں. یہ مذکر مؤنث جو ہے اپنے ساتھ لکھ لیں کیونکہ یہ آپ لوگ کی ویکلی ٹیسٹ اور منتھلی ٹیسٹ میں آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ لوگ لکھ لیں استاد. ٹھیک ہے. استاد یعنی پڑھانے والا. پڑھانے والے کو کہتے ہیں استاد. ٹھیک ہے. اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے استانی. ٹھیک ہے. استاد، استانی. ٹھیک ہے. استاد، استانی. سب نے لکھ لیا. اب لائن چھوڑ کر جو نمبر 2 آپ لوگوں نے لکھا ہے اسی بلاک میں اسی کے سامنے لکھیں صحابی. ٹھیک ہے. صحابی. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے. انہوں نے خود دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ٹھیک ہے. اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے صحابیہ. صحابی، صحابیہ. نمبر 3 میں لکھیے لڑکا، لڑکی. مذکر میں لکھیے لڑکا اور اس کے سامنے مؤنث میں لکھے لڑکی. ٹھیک ہے. لڑکا، لڑکی. اچھا بچہ، اب لائن چھوڑ کر نمبر 4 جو آپ لوگوں نے لکھا ہے اسی بلاک میں لکھیے بچہ. بچہ. اور اس کا جو مؤنث ہے مؤنث والے کالم میں لکھیے بچی. بچہ، بچی. شاباش. بچہ، بچی. اچھا، اب لائن چھوڑ کر نمبر 5 میں لکھیے طلبہ، طلبہ. یعنی جو بوائز ہے ان کو کہتے ہیں طلبہ اور جو گرلس ہے پھر ان کو کہتے ہیں طالبات. یعنی یہ جمع بھی ہے ایک قسم کی. ٹھیک ہے. طالبات، طلبہ، طالبات. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں طلبہ، طالبات. یہ اپنی کاپی کے ساتھ ذرا دوبارہ ٹیلی کر لیں. مذکر مؤنث. نمبر 1 ہے استاد، اس کا مؤنث ہے استانی. نمبر 2 ہے صحابی
اور اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے صحابیہ. نمبر 3 ہے لڑکا. لڑکا اور اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے لڑکی. نمبر 4 ہے بچہ اور اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے بچی. بچہ بچی. نمبر 5 ہے طلبہ طالبات. طلبہ طالبات. آج کے لیے جو ہے یہ مذکر مؤنث میں نے 5 کروا دیے ہیں. کل انشاءاللہ آگے جائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہی الفاظ جو ہے یہ آپ لوگوں نے لکھ کر یاد کرنے ہیں. آپ لوگ کا ہوم ورک ہے لکھ کر یاد کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگ بہت سارے مذکر مؤنث جو ہے خود سے بھی لکھ سکتے ہیں پریکٹس کر کے. لیکن